سب سے خوبصورت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کرامات کے باب میں لکھا، اور ایک ہی مثال آپ نے دی جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص بہت بڑے بزرگ ہیں، جنگل میں جا رہے تھے تو کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ ابراہیم الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی صحبت کا فیض پاؤں۔ شیخ ابراہیم الخواص فرمانے لگے کہ میں تو بڑا کٹھن سفر کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جناب نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ شیخ ابراہیم خواص فرمانے لگے کہ مجھے تیرے وجود سے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور دیار غرب سے چل کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنے کی تمنا تھی اور مجھے آپ اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ شیخ فرمانے لگے کہ میری صحبت میں بڑی تکلیفیں تمہیں گوارا کرنا پڑے گی، صبر کر لو گے؟ اس نے کہا جی میں صبر کروں گا۔ فرمایا چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ سفر پر گامزن ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو بھوک کی شدت سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی اور وہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں تو مجھ سے حضرت گوارا نہیں ہوتا، میں بہت برداشت کیا لیکن اب میرے بس سے باہر ہو گئے، تو اللہ کے ہاں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کا وسیلہ دے کر کے اس سے کچھ میرے لیے کھانے کا انتظام کروائیے۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم گوارا نہیں کر سکو گے سفر کی صعوبتیں۔ اس نے کہا جی میں نے بالکل وعدہ کیا تھا لیکن اب میرے بس کا روگ نہیں رہا۔ خیر شیخ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ بات حضرت شیخ ابراہیم الخواص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے تھے۔ تو حضرت ابراہیم الخواص نے ایک شربت کا پیالہ، ایک روٹی اسے دے دی، ایک خود لے لی، پھر سفر پہ گامزن ہو گئے۔ چند دن گزرے تو اس کی دوبارہ وہی حالت ہو گئی، پھر ٹانگیں کانپنے لگی، بھوک کی شدت اور ہونٹ ایک دوسرے سے بجنے لگے۔ شیخ فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ روز روز ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو یہ آج پھر مجھے کہے گا تو کہیں مشکل نہ بن جائے۔ تو میں نے کہا کہ میاں تو بھی عیسائیوں کا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ تو اس نے بھی فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 شربت کے پیالے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کل یا شیخ، حضرت کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، کرامت ہو نہیں سکتی، استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں لیجئے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہا اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ اپنی ولایت کی مبارک لیجئے اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے مسلمان کیجئے، میرے اسلام کی مبارک لیجئے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اس واقعہ کو لکھنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم الخواص جیسا شخص یہاں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو جب وہ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو میں اور آپ جو ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کسی شخص کے خرق عادت عمل کو جو ہے وہ سمجھ پائیں کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے۔ دیکھیے ہر وہ خرق عادت عمل جو بغیر کسی سبب کے ظہور پذیر ہو وہ قدرت الہی ہے، اور جو نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل ظاہر ہو خرق عادت عمل ہو وہ ارہاس ہے، اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھوں سے ہو تو کرامت ہے، اور کسی مومن کے ہاتھوں سے ہو جائے تو معونت ہے۔
اور کسی فاسق و فاجر یا کافر کے ہاتھوں سے ہو تو استدراج ہے، کام وہی ہے، لیکن فرد کے بدلنے سے اس کا نام بدل گیا۔ جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی، وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ قدرت نہیں ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہوگا، وہ استدراج ہوگا۔ تو اگر یہ معیار ہوگا تو پھر شکار ہو جائیں گے دجال کے بھی۔ تو معیار کرامت نہیں ہے، کرامت بنتی تب ہے جب ولی کی ہوگی، جب کسی کو ولی پہچانیں گے، اور وہ کرامت کے ذریعے سے پہچانیں گے نہیں، وہ پہچانیں گے ایمان اور تقوی کے ذریعے سے۔ اس لیے کرامت معیار ولایت نہیں ہے، مؤید ہے اور مصدق ہے۔ اس سے اس کی تائید ہو سکتی ہے، اس کی تصویب ہو سکتی ہے، اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہوگی۔ اب ایمان اور تقوی جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا، اور وہ تقوی بھی اس شخص کے منصب کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی جتنا وہ بڑا ہے، اس کا منصب جتنا بڑا ہے تو تقوی بھی اس لیول کا ہوگا۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے چاندنی راتوں میں سوت کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے، چونکہ خادم سونے کے شمع دان لیے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اس میں جو سوت کاٹتی ہوں تو اس کی کوالٹی دوسرے کاتے ہوئے سوت سے کچھ بہتر ہوتی ہے، تو کیا میں دونوں سوت اکٹھے ملا کر کے بیچ سکتی ہوں یا ان کو الگ الگ بیچوں؟ تو شیخ فرمانے لگے کہ اے خاتون پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ فرمانے لگے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انواع اقسام کے کھانے لگائے گئے تھے، تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی میں آیا کہ اس کو پیالی میں ڈال کر کے تھوڑا سا پی لوں۔ تو صاحب دعوت کو بلایا اور بلا کے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ فرمایا نہیں، جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرفاً کھانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوتا، یعنی اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں ہے۔ میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے آپ سے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور آپ اجازت دے دیں گے تو میں لے لوں گا، بطور مشروب پی لوں گا۔ اگر میرے دیکھا دیکھی باقی سارے لوگ پینے لگ جائیں تو تم نے شوربہ تو بطور سالن تیار کیا ہے، بطور مشروب تو تیار نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور باقی اگر کوئی عرف سے ہٹے گا تو وہ بھی اجازت لے گا اور آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس کو اجازت دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سخت کڑکتی دھوپ میں ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے، آپ دیوار کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ فرمانے لگے صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی نفع لینا سود ہوتا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا کہیں سود نہ بن جائے۔ تو جو جس مرتبے پہ ہوگا اس کا تقوی بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے۔ تو ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں جو پہچان ہیں ولایت کی۔ تو ہمیں کسی شخص کی شخصیت میں ان پہلوؤں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب یہ معیار بن جائے گا تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ورنہ روز کہیں نہ کہیں سے دھوکہ جو ہے وہ کھانا پڑے گا، اور مختلف مداری گر اور مختلف جو ہے وہ تماشا باز لوگ جو ہیں ان کی زلفوں کے ہم اسیر ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، چونکہ وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ فراڈ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کھل جاتا ہے۔ کوئی ایسا فراڈ ہوتا ہے کہ جو دیر تک جو اپنے حساب میں رکھتا ہے، ورنہ اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، تو پھر پچھتاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس پورے طبقے سے بددل ہو جاتے ہیں اور بددلی سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے معیار وہ مقرر کریں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں معیار دیا ہے،
اور وہ معیار ہے ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی سے تلاش کریں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے, ہمیں فراڈ نہیں ملے گا, اور ہم حقیقت تک پہنچنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگائیں گے, بہت جلد ہم منزل تک اور حقیقت تک پہنچ جائیں گے. اور اگر اس تلاش میں اگر ہمیں دھوکہ بھی مل گیا, اگر کسی نے جو ہے وہ لبادہ اوڑا ہوا تقوی کا, تو پھر بھی وہ دھوکہ ہمارے لیے مضر اس لیے نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم تو صحیح بنیادوں پر اس کو تلاش کرنے نکلے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ جو غلام زیادہ لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے. غلاموں کو آپ کی اس طبیعت کا پتہ چل گیا تو وہ لمبی لمبی نمازیں آپ کے سامنے پڑھے تو حضرت عمر آزاد کر دیں. تو کسی نے کہا اے عمر تم بڑے بھولے ہو, یہ نمازیں لمبی اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم انہیں آزاد کر دو, یہ اصل میں کوئی نمازیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو آزادی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں, میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں. تو وہ پھر دھوکہ اس معنی میں آ جاتا ہے. اور اگر اس طرح دھوکے پہ دھوکہ بھی آپ کھائیں گے تو پھر حقیقت میں منزل بھی آپ کو مل جائے, چونکہ آپ کی طلب سچی ہوگی. لیکن وہ جو دوسرا معیار اس میں آپ کی طلب سچی نہیں, آپ کی اپنی ضروریات ہیں, اپنی کمزوریاں آپ کی, اور آپ ان کمزوریوں کے تحت جو ہے وہ کسی کو تلاش نکلے ہیں. چونکہ مقاصد بیعت کے یا مقاصد اللہ کے ولی کی قربت کے جو ہیں وہ اغراض کے ہیں, قرب الہی کا حصول ہمارا مقصد زندگی نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم مقصد زندگی ہی واضح نہیں رکھتے اور وہ جو شریعت اسلامی نے ہمیں دیا ہوا ہے, تو پھر یہ ہے کہ ایسے مداری گھروں کے پاس تو ہم ضرور پھنسیں گے. دنیا کے اندر آپ اتنے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کہ بندہ حیرت زدہ ہوتا ہے. کتنی خواتین ہیں کہ عزت لٹوا بیٹھتی ہیں, تو کیا وہ ولایت کی منزل کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے ان مراحل سے گزر جاتی ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی ہے, اپنی اغراض ان کی ہوتی ہیں, ان اغراض کے لیے وہ نقصان کرواتی ہے. اس لیے یعنی وہ خود ان کا رستہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ خود جو ہے وہ اللہ کے قرب کی متلاشی نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے قرب کی جب تلاش ہوگی تو پھر دھوکہ کے امکان بہت کم ہوں گے, اور پھر اس قبیل کا دھوکہ ہوگا بھی نہیں. اس لیے ہمیں جو معیار دیا گیا ہے وہ ایمان ہے اور تقوی ہے. اب بات میری اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا. شاید ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی پرجوش خطاب کیا جائے اور جس میں ہاتھ اوپر نیچے رکھا جائے تو کہا جائے کہ بڑا پاپولر خطاب ہوا ہے, لیکن یہ ہماری ضرورت تھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ معیار جو اللہ رسول کا دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی ضمن میں سن لیجئے. حضور سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم اس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. جس کی صحبت میں رغبت دنیا کم ہو رغبت آخرت بڑھے, اس کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کر کے اپنے اندر کے امراض جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے. اصل جو مرشد ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی صحبت پانے کا مقصود کیا ہے, کیوں ہم اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو شارق سے بھی نیڑے ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی قربت رکھنے والے ہیں اور اللہ کی رحمات کا ان پر نزول ہوتا ہے, اور ان کے وجود کی برکت سے, ان کے انفاس کی برکت سے اور ان کے قرب کی برکت سے اندر کی غلاظتیں دور ہوتی ہیں. حسد, حقد, کینہ, نفرتیں, بغض, بیماریاں, غصہ, یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں جو نفسانی بیماریاں ہیں, خواہشات ہیں انسان کی, لمبی آرزویں, تمنائیں, تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کی تربیت ہوتی ہے اور زندگی اپنے حقیقی روپ میں دکھائی دیتی ہے. ہمارا مقصود یہ ہے. لیکن آج اگر ہم مختلف جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ ہم خواہشات دنیا کے لیے ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, خواہشات دنیا ختم کرنا ہمارا مقصود نہیں ہوتا. میرے پاس ایک زمانے میں ایک صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے جناب سے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو اس طرح کی نئی کوئی صورتحال رکھتا, کوئی دوست احباب اگر آ بھی جاتے ہیں تو بس ان کو بار بار کہتا ہوں میاں سوچ لو, دل کا سودا ہے, جلدی نہیں کرنی چاہیے, دل اسے دینا چاہیے جو کم از کم دل بھر تو ہونا. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ مجھے ضد کرنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے, کیوں بیعت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے ان کے وضاحت سے لگ رہا تھا کہ ان کے بھی کچھ اس طرح کے مقاصد ہیں. تو انہوں نے مجھے بات جو بتائی وہ یہ کہ کہنے لگے کہ وہ ہماری وہ کسی زمانے میں فورڈ ویگنیں چلتی تھیں,
تو ہم نے ایک فورڈ ویگن بنائی ہے اور وہ روز خراب رہتی ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بتایا یار کوئی پیر ہی پکڑ لو کم از کم یہ تو صحیح ہو. تو میں نے کہا کہ میں تو سائیکل نہیں چلا سکتا تو فورڈ ویگن کیسے آپ کی چلا سکوں گا. تو جب ہماری ترجیحات یہ میں ایک مثال سادی سی دی ہے اور اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری اگر ہم دھوکہ کھاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے خدا کا قرب حاصل کرنا. ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے کہ اندر کی بیماریوں کی اصلاح کرنا. ہم اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں دولت زیادہ مل جائے, اس سے ہمارا کاروبار چمک جائے. جبکہ اہل اللہ کی بارگاہ میں تو اس لیے جانا چاہیے کہ یہ جو حبس زر پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے. اقبال نے کہا تھا نا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا سے تقدیر تو بدل نہیں سکتی, اس سے یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو اصل اولیاء اللہ کے پاس تو یہ جو خواہش زر بڑھ گئی, ہمسایوں کے پاس اتنی دولت, رشتوں کے داروں کے پاس اتنی دولت, دنیا آگے چلی گئی, میں کیوں پیچھے رہ گیا, میرے پاس بھی اتنا کچھ ہونا چاہیے, یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک مرض ہے, روحانی مرض ہے ایک. تو ہم اس لیے پیر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے اس کا علاج نہیں چاہتے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خواہش کی تکمیل ہو. جبکہ اس کے پاس تو اس لیے جانا چاہیے یہ مرض کیوں لگ گیا, کیوں اندر جل رہا ہے. میری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں تھا, میری زندگی کا مقصد تو قرب الہی کا حصول تھا. حضرت نظر کیجئے میری یہ خواہش دب جائے اور میری آرزوؤں کے اندر رب کا